الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا باب نمبر 143 143 پڑھیں گے ہم۔ اس کا عنوان ہے ملاقات کے آداب کا بیان۔ مختصراً میں نے اس کا عنوان بتایا۔ پہلی حدیث ہے، ابو الخطاب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا صحابہ کرام میں مصافحے کا معمول تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی جو ہاتھ سے ہم مصافحہ کرتے ہیں تو یہ ایک تابعی ہیں جو پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام میں بھی یعنی معانقہ کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہل مصافحہ کرنے کا طریقہ لائے۔ یعنی دنیا میں سب سے پہلے جو مصافحہ کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ اہل یمن کا ہے۔ ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فائنل اتھارٹی ہے نا، جو آپ نے فرما دی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہل یہی لے کر آئے، یا یوں ہو سکتا ہے کہ عربوں کے پاس پہل وہ لے کر آئے ہوں، کیونکہ سامنے تو خطاب تو صحابہ کرام سے تھا۔ بہرحال عرب میں یا مسلمانوں کو سب سے پہلے انہوں نے ہی آگے بتایا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی پیاری حدیث ہے نا کہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، ہم الحمدللہ کرتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے کسی مسلمان بھائی کو ملنے جانا اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ذاتی قرض و غایت ہے نا، تو اللہ کی رضا، اور بھی بڑی روایات ہیں کہ اس سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملنے جائیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا پھر اس سے لپٹ جائے اور اسے بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ٹھیک ہے، باقی اس کی وضاحت اگلی احادیث میں آ جائے گی۔ اگلی حدیث ہے، حضرت صفوان بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو ہم اس پیغمبر کے پاس چلیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی 9 واضح نشانیوں کے بابت پوچھا۔ یہ وہی نشانیاں جو قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سورہ اعراف میں اور کئی صورتوں میں آتا ہے۔ راوی نے آگے حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھ اور پیر کو بوسہ دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صحیح سند کہا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ منقول ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو صحابہ کرام، اور دیکھیں یہودیوں کا بھی بیان ہے۔ اسی طرح سیرت النبی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور طائف سے واپسی پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھروں سے زخمی کر دیا اور پھر جو ہے نا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ کے قریب آپ پہنچے تو وہاں ان کا ایک ملازم تھا، ٹھیک ہے، اداس میرا خیال اس کا نام تھا، وہ عیسائی تھا۔ تو حضور پاک وہاں جب بیٹھ کے وہ آیا، انہوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ یار ہمارے رشتہ دار ہیں، بے شک ہمارے ان کے ساتھ تعلقات نہیں، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال رشتہ دار لگتے ہیں، تو یہ انگور کا گچھا ان کو دیو۔ تو وہ پھر دینے آئے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے نہیں کبھی سنا۔ پھر باتوں میں مختصر یہ ہے کہ اس کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی عیسائی ہوں، تو اس نے پھر حضور پاک کے ہاتھ پیر چومنے شروع کر دیے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے غلام کو بھی خراب کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ آئے جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے نا اس طرح نہیں ہے، جس کے نام
جس کا بیٹا ہو اسی کے نام سے پکارا جائے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. زید آپ کے پاس آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق و ورفتگی کے عالم میں یعنی محبت کے عالم میں اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے ان کی طرف گئے, ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا. یہ حضور پاک کے بہت ہی پیارے تھے, یعنی آپ کے جو آزاد کردہ غلام, پھر آپ نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا. حضرت خدیجہ نے گفٹ کے طور پہ دیا تھا, ظاہر اس وقت اس طرح تھا. پھر ان کے بیٹے جو تھے حضرت اسامہ بن زید, ان سے حضور پاک کی جو محبت تھی اس کے بھی بے شمار واقعات آتے رہتے ہیں. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی بھی بھلائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا, اگرچہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کسی چیز کو بھی نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھے, لیکن اس کو بھی یعنی کہ اگر آپ کسی بھائی سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, خندہ روئی سے, مسکرا کے, محبت سے, تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار یہ تو میں نے تو بس بکرا ذبح کر کے بانٹا ہو تو پھر ہی کوئی نیک عمل ہے, یہ تو کچھ نہیں ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, تو یہ بڑا عمل ہے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آج کی آخری حدیث ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس نے کہا, میرے 10 بچے ہیں, میں نے تو ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں کبھی دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. تو اس میں سبق یہی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی یعنی رحم کرنا چاہیے. بچے ہیں, ان سے محبت, پیار, شفقت جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے, سنا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.